بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمیر، انشاءاللہ آج جس موضوع پر بات ہوگی وہ ایک مشہور مرتد ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ویڈیو بنایا اور اس پر طرح طرح کے اعتراض کیے اور جھوٹی باتیں گڑھی اور ایسے شخص کو اپنا دلیل بنایا جو امت مسلمہ کے نزدیک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ سچ پوچھیے تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا کام ہی جھوٹ سے چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کس طرح اس نے اپنی جھوٹی باتوں پر مبنی پوری ایک اسٹریم کر دی، 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک بات تھی، کسی نے کہی اور اس بات پر اس نے پوری پھر اس قرآن اور حدیث اور تفسیر اور تاریخ کو اسی کے بعد اس انڈیویجول شخص کے بات پر پرکھا اور اس کو چسپاں کرنے کی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا حیثیت ہے اس ویڈیو کی اور سچ میں وہ اعتراض جو اس نے کیے ہیں کیا وہ بنتے بھی ہیں کہ نہیں بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم فاؤنڈیشن کو پہلے دیکھیں گے، جب وہ گر جائے گی تو باقی عمارت تو اپنے آپ گر جائے گی۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ وہ ویڈیو کون سی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے بنائی اور کون ہے۔ تو یہ وہ ویڈیو ہے، میں سٹارٹ کیے دے رہا ہوں۔ جو آپ کا چینل ہے الرا ٹی وی، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت، کس کی حقیقت؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت۔ ذرا سنیں ولادت کی حقیقت محمد کی، سر ذرا سنیں، تھوڑی سی سنتے ہیں۔ یونس الگوہر صاحب، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ دسمبر 2017 کی ویڈیو ہے، اس کو 1,07,000 ویوز مل چکے ہیں ابھی تک، اور اس میں شروع میں 3 منٹ کے اندر اندر یہ آپ کو کیا بتانے لگے ہیں، ذرا سنیے گا۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، جیسے ایک مسئلہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت سعادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی۔ کتنے سال بعد ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ان کے والد کی وفات کے کتنے سال بعد ہوئی؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کون ہے یہ؟ تو یہ آپ کیا کہتا ہے کہ میں ایکس مسلم ہوں اور کرسچینٹی جو ہے میں نے قبول کر لی۔ تو اس جاہل کو مطلب اس کے الفاظ دیکھیے، کیا یہ کہیں سے بھی ظاہر سی بات ہے جب یہ مرتد ہوا تو پڑھا ہوگا اور مطلب اچھی خاصی جانکاری رہی ہوگی، تبھی تو پڑھ لکھ کے مرتد ہوا۔ تو اس کے الفاظ دیکھیے، الفاظ کی ادائیگی دیکھیے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے عربی اعتبار سے، باقی ہوگا عربی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کہیں سے بھی نہیں لگتا۔ اس کے الفاظ کی ادائیگی دیکھیے اور اس کی آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دم جاہل آدمی قرآن کی ایک عبارت نہیں پڑھ سکتا ٹھیک سے۔ جو صحیح الفاظ ہیں کبھی بھی آپ اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لی، پڑھ ہی نہیں پاتا یہ۔ تو ہم آگے سنیے کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا جو میں نے سنا؟ میں نے غلط تو نہیں سن لیا؟ 2 سال بعد؟ یار ذرا تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں، دیکھتے کتنے سال بعد، ذرا دوبارہ سے بتائیے گا۔ عادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی۔ ماشاء اللہ، It is not medically possible for a یس، baby to stay in the womb of a mother for that much long. ایگزیکٹلی بردر یونس الگوہر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
It is not medically possible. It is not medically possible. لیکن اب آپ کیا بتانے کی کوشش کریں گے کہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا 2 سال بعد. امام شافی غلط، امام حنبل غلط، امام مالک غلط، ایوری امام دنیا کا غلط، آپ صحیح. ذرا بتائیے گا فوراً بتائیے گا. اٹ از ناٹ میڈیکلی پاسبل. لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہمارے مولویوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے، ہمارے مولویوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور دھیان دینے کی ہے. جب آپ ان صاحب کو سنیں گے، یونس الگوہر نام ہے، یہ مولویوں کو بہت گالی دیتے ہیں، الٹا سیدھا بکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک عقل مند پیدا ہوئے ہیں، باقی سب گھاس چھیل رہے تھے اور سب پکوڑے بیچ رہے تھے. انہوں نے دین کو سیکھا ہوا ہے. ابھی ان کے عقائد تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی اصل عقائد کیا ہیں، تو اور زیادہ بات سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی. فی الحال کہنا یہ تھا کہ یہ مولوی جو ہیں، یہ جو حضرت ہیں، یہ مولوی کو ایک دم بالکل کسی خاتے میں نہیں لاتے. تو آگے ویڈیو دیکھیے. کس کا علم نہیں ہے؟ حقیقت کا علم نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے اپنا یونس الگوہر صاحب ہیں، ان کو حقیقت کا علم ہے. یہ ہمیں حقیقت بتائیں گے کہ تمام علماء دین غلط ہیں. محمد صاحب کی پیدائش والد کے 2 سال مرنے کے 2 سال بعد ضرور ہوئی، لیکن صرف ان کی ہوئی، اور کسی کی نہیں ہو سکتی. تمام علماء غلط ہیں. ذرا سنیے گا. گھڑ لیتے ہیں باتیں اپنی طرف سے، ہم، اس کو پھر شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں، اسی سے ہم، مسائل نکال دیتے ہیں. شریعت کا حصہ بھی بنا لیتے ہیں، اس سے مسائل نکال لیتے ہیں. 800 سال تک یہ بتایا گیا، پڑھایا گیا کہ محمد صاحب اپنے والد کے مرنے کے 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوئے. 2 یا 4 سال بعد پیدا ہوئے، یا ان بٹوین، یا ان بٹوین. کبھی نہیں پڑھایا گیا. ہم لوگوں نے جتنا پڑھا ہے، یہ کبھی بھی نہیں پڑھایا گیا. حالانکہ ہاں یہ پڑھایا گیا ہے کہ فی الحال وہ آگے اس پہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آگے جو یہ اعتراض آئے گا کہ جو حمل کی مدت ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے، تو تمام امام جو ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ کی رائے ہیں، تو انشاءاللہ اس جگہ پہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن وہ سارے کے سارے غلط ہیں. یہ صاحب مانتے ہیں کہ محمد صاحب تو پیدا ہوئے 2 سال بعد، لیکن اور کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. کیسے؟ سنیے گا. اس لیے لوگ تانے دیتے ہیں غیر مسلم. اس میں تو حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ حضرت عبداللہ کے انتقال کے 2 سال بعد ہوئی. اس میں حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی سارے ملا غلط ہیں. جو چلیے ٹھیک ہے. ہمارا جو اصل جو جس سے ہمارا مقصد ہے وہ یہیں تک ہے، تو ہم اس کو بند کر دے رہے ہیں. تو آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا. اب ہم ذرا ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت ہیں کون، یونس الگوہر یہ ہیں کون، اور ان کے عقائد کیا ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ سلائڈ پیش کر رہا ہوں، اور اس میں یہ ویکیپیڈیا ہے، اور ویکیپیڈیا پر یہ جو یونس الگوہر صاحب ہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد یونس الگوہر 1968 کی جو ہے وہ پیدائش ہے. 1968 کی جو ہے وہ پیدائش ہے، اور کو فاؤنڈر ہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کو فاؤنڈر ہیں مسیح فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، اور اس کو ایک نام سے اور جانا جاتا ہے کالکی اوتار فاؤنڈیشن. ٹھیک، جو مطلب ہندوؤں کو بھی اس نے کھونس لیا، اس نے گھسا دیے بیچ میں. تو چونکہ
گڑمڑ کرنا ہے اور سب کو اپنے پیچھے لانا ہے تو ان کو ظاہر سی بات ہے یہ چیز کرنی پڑے گی. تو اسی طرح اچھا اس کے جو مطلب جو مین فاؤنڈر تھے وہ جو جن کے اوپر یہ فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے وہ کون ہے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. ٹھیک، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کون ہے؟ یہ جو ہیں کلیم کرتے ہیں کلیم ہی از مسیح مہدی، کہ وہ جو ہیں مسیح ہیں اور مہدی علیہ السلام اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک، تمام بکیں لکھی ہیں انہوں نے اور اسی پر. تو یہ یونس صاحب کہاں کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کراچی کے. اور یہ جو الگوہر واز بورن کراچی پاکستان، صوفیزم کو یہ جو ہیں پریچ کرتے ہیں. ٹھیک، مطلب ان کا تعلق جو ہے صوفیزم سے ہے. اور یہ کب ملے تھے؟ 1983، 15 سال کی عمر میں یہ کس کو ملے؟ ریاض احمد گوہر شاہی. اور ان کے زیر مطلب ان کے نیچے جو ہے انہوں نے وقت گزارا کتنے سال؟ 18 سال ان کے ساتھ رہے، اور انہی کے تعلیمات کو جو ہے آگے انہوں نے پھیلایا. تو یہ جو ہیں یہ ریاض احمد ہیں اور یہ یونس الگوہر ہے. دوسری ویڈیو میں یہ ریاض احمد ہے، یہ یونس الگوہر ہے. ٹھیک، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ریاض احمد جو ہیں وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ان کے تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں. باقی ڈیٹیل یہاں نیچے دیا ہوا ہے کہ ان کا بلیف کیا ہے. ٹھیک، انہوں نے بعض علماء کو جو ہے چیلنج بھی کیا تھا ڈیبیٹ کرنے کا، جس میں طاہر القادری ہیں کہ ہم سے آ کے بھی صوفی سنت پر اور امام مہدی پر آ کے ڈیبیٹ کرو، لیکن کسی نے ان کو گھاس نہیں ڈالی اور یہ ٹپک گئے. تو یہ جو ضروری باتیں تھیں، باقی آپ جا کے ویکیپیڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں کیا ہے. تو اب ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یہ ان کا عقائد، ان کے عقیدہ کیا ہے اور یہ کس عقائد کے مالک ہیں. اس کو بند کر دے رہے ہیں. دوسری ویڈیو ہم چلاتے ہیں. جس دل پر نظر غور شاہی ٹک گئی وہ جس دل پر نظر غور شاہی ٹک گئی وہ گوہر شاہی کے قدموں سے ایسا چمٹا کہ اس کو تو رب بھی اب نہیں ہٹا سکتا. اب یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو گوہر شاہی سے چپک گیا اور اسی پہ ٹک گیا، اب اس کو کوئی اور تو بات کی بات ہے، خود اللہ جو ہے اس کو نہیں ہٹا سکتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل صریح کفری الفاظ ہیں یہ. آگے دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اور اس کو جو ہے نا ہم ایم ایف آئی میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے. ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے. ٹھیک، اب یہ کہہ رہے ہیں آگے کہ لا الہ الا ریاض نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی پڑھے اور لا الہ الا اللہ پڑھے، تو یہ دونوں چیز نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک عورت کے تو شوہر نہیں ہو سکتے،
اسی طرح یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی. اور کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو پہلا جو یہ کلمہ سکھا رہے ہیں، ابھی آگے ویڈیو میں آئے گا بھی، تو وہ کہنا چاہیے. آگے دیکھ لیں. سات تاریں، سات تاریں جا رہی ہیں اللہ کے پاس بھی، اور اسی سے بندہ بھی جڑا ہے. ظاہر کا لکھ دیتے ہیں. جتنا فیض ادھر جا رہا ہے اتنا فیض ادھر. اب اندازہ لگاؤ کتنا فیض ہوگا اس بندے کا. اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. جس دل پر ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسا جاہل آدمی ہے یہ، اور اس کو یہ مرتد جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا دی، ورنہ تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے. سچ میں کوئی نہیں بولتا، چونکہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، اور اس شخص کے علاوہ کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ مکھی ہے نا کہ اس کو جگہ وہیں پہ ملتی ہے بیٹھنے کے لیے. تو ان کے لیے جو ہمارے عامر بھائی ہیں وہ بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو صحیح بہتر کرتے ہیں وہ. تو یہ وہ ان کی جو بیس تھا یہ شخص تھا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کن عقائد کا مالک ہے اور کیسی سوچ ہے اس کی. تو ظاہر سی بات ہے جب امت مسلمہ اس کو مانتی نہیں، اہل سنت والجماعت اس کو مانتے ہی نہیں، ان کے ایسے عقائد ہی نہیں ہیں، تو یہ خارج ہو گیا. اب اس شخص کے بات پر کوئی بھی دلیل پکڑنا اس شخص کے بات سے، اور اس پر قرآن اور حدیث اور تاریخ کی روایت کو چسپا کرنا اس کی بات پر، بالکل احمقانہ کام ہے. اور جاہل آدمی تو کر سکتا ہے، لیکن جس کو ذرا سا بھی قرآنک علمیات کا پتہ ہے، اسلامک علمیات کا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اور آگے اسی اسٹریم میں جو اگلا اعتراض ہے اس کو ہم انشاءاللہ لے کر حاضر ہوں گے، اور اس کا بھی علمی رد کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.